مسلمان تو کبھی دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں فرماتے ہیں مسلمان دنیا دار کیوں؟ کہ وہ تو ترازو ہے اس کے ہاتھ میں، سامان تول رہا ہے، پیسے ہاتھ سے لے رہا ہے، لیکن اندر میں اس کی نظر اللہ کی ذات پر اس پر مجھے کیا ملے گا؟ وہی لوگ جو پوری نازل ہوئی کہ لینے میں کم، لینے میں زیادہ، دینے میں کم، وہ سارا بتا دیا ہے۔ اس لیے دوستوں میں تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے میری، آپ حضرت بہت مشغول اور کیا کیا عید کے بعد میں، اس لیے اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ان تینوں طاقتوں کا استعمال کہاں کتنا ہوتا ہے؟ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار بندہ تو وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر، اپنی جی کی چاہتوں پر قابو اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے اعمال، اس کو عقل مند حضور نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الناس معادن، لوگوں میں بڑی استعداد ہے، جیسے سونے چاندی کی کانیں بھری ہوئی ہے، لیکن نکالنے کی خاص محنت ہے۔ سونے کی کان سے سونا نکالنا، پیٹرول کے کنویں سے پیٹرول نکالنا، اس کی خاص محنت۔ اللہ نے ہم کو جو یہ محنت دی ہے، یہ محنت ہے، یہ کام ہے، محنت سے ہے۔ جو جتنا اس پر، اور ہر ایک اپنی ضرورت سمجھ کر، مرنا مجھے ہے، میری قبر میں جو مجھ سے پوچھا جائے گا وہ کسی اور سے نہیں، مجھ سے پوچھے گا۔ سب سے پہلے تمہارا دین، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے نہیں، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال کہ سب سے پہلے دین پوچھا جائے گا۔ اسی لیے کیونکہ انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، وکیل ہونا، چنی ہونا، چنا ہونا، اس کو منع نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب لگا ہوا ہے، لیکن دیندار ہونا یہ سب سے پہلا فرض۔ اور دینداری کا مطلب تھوڑے سے عمل کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی کے شب و روز ہر قدم پر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، آدمی کی طرف متوجہ۔ اب یہ مجلس ہے ہماری، اس مجلس سے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے؟ میں مشورے میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو، کیا نیت؟ مجھے یاد ہے یہیں مدینہ منورہ میں حضرت وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈرائیور والے، ہم لوگ سے تھا، میں جا رہا تھا مسجد نبی میں جا رہا ہے، وہاں تو دنیا بھر باقاعدہ نیت کر کے جا کہ حضور کی مسجد میں حضور کا پیغام، حضور کی بات، وہاں لوگ بہت طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم یہ نیت لے کے جاؤ کہ مجھے وہاں کی بات چل نیت پر۔ پر یہ بھی بتا دوں، آپ لوگ برا مت مانیں، سن 80 میں امریکہ میں اجتماع ہوا تھا پہلا، جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور نیازی محراب، مولانا ابراہیم صاحب، یہ سب حضرات۔ نیازی محراب بہت بیمار تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا تھا اور وہ اچھے، تو جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اجتماع پہنچے تو لوگوں نے تعارف کرایا کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خدمت کی، یہ ہو حضرت اللہ تمہیں جزائے خیر میں بہت کیا۔ پھر اخیر میں انہوں نے یوں کہا کہ حضرت ایک دعا فرما لیجیے، اللہ میں جس جاب پر ہوں، جہاں پر اللہ میرا تبادلہ مکے مدینے میں کرا دے۔ اور اتنا سننا تھا، حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا، بالکل نہیں کروں گا، پوری روئے زمین پر یہی تھے جگہ اللہ رسول کی، وہاں بھی تم پیسہ کمانے کے فکر میں ہو۔ دوستو ہر ایک کو اپنی نیت دیکھنی، کیوں؟ ہمارے حضرت جی میں فرمایا کرتے تھے آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سوال ہوتا ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، کیوں؟ آپ سن رہے ہیں کیوں؟ اس کے جواب میں اگر اللہ ہے تو اخلاص ہے، اور اللہ کے علاوہ ہے تو اخلاص نہیں، اللہ کے اخلاص والا عمل کرو۔ اس لیے دوستو بہت اپنا فکر کرنا ہے۔ میں 20-22 دن وہاں مدینہ منورہ میں رہے، یہاں بھی، اور دیکھا تو ایک آدمی آتا ہے یہاں، کتنوں کو بلاتا ہے، بیوی، اس کی چھوٹی بہن، اس کی اماں، ساس اماں، اپنا بھائی، اپنا چچا، اپنا چچا، آ جاؤ آ جاؤ، جاب ملے گا، جاب ملے گا، کہیں کے لیے بلا رہے،
ناجائز نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی اس کی طلب ہے، جتنی اس کی دعوت ہے، کیا ہم نے کبھی اس سے یہ پوچھا کہ تمہارے 4 مہینے لگے، چلا لگا، تمہارا وقت پابندی سے لگ رہا ہے؟ یہ نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ سب کر سکتے ہیں، خطوط کے ذریعے، فونوں کے ذریعے دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں فونوں پہ۔ اس لیے دوستوں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور اس میں کسی کو جواب نہیں دینا ہے، ہر ایک کو جواب سیدھا۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، گرب بینی حسابم روز محشر ناگزیر، روز محشر گرد بینی حسابم ناگزیر از مصطفیٰ تنہائی، کہ اگر میرا حساب آپ کو لینا ہی ہے قیامت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا کر کے لینا، میں ان کو منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ میرے علامہ اقبال اور تھے کہ اور مرزائی تھے، قادیانی تھے پہلے، شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، دابل میں بھی پڑھایا، دیوبند میں بھی رہے، وہ گئے تھے وہاں لاہور۔ ایک دن ان کے دوست نے کہا کہ ایک بہت بڑے مولوی صاحب آئے ہیں اور ان سے ملتا ہے۔ ہاں بہت مولوی دیکھ لی، لیکن وہ لگا رہا، ارے زیارت کرنے میں دیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ تو وہ علامہ اقبال صاحب کو لے کر کے شاہ صاحب کی مجلس میں آیا، انہوں نے علامہ اقبال نے فوراً بحث چھیڑ لی۔ وہ ڈارون کا نظریہ تھا نا کہ آدمی پہلے بندر تھا، ڈارون جو گزرا اس میں جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، تھوڑا کہہ گئے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنیے، جس کا آپ نام لے رہے ہیں، جس کتاب کا کہ ایک فلانے کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ کہ اس نے خیانت کی ہے، یہ کتاب اس کی نہیں ہے۔ جس کی کتاب ہے وہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں موجود ہے۔ آپ تک تو علامہ تو چونک گئے، کہہ رہے یہ تو بہت بڑے مولوی صاحب، ایک دو دن آئے مجلس میں، اور وہ بزرگوں کی بات، دوسرے دن استعفا دے کر آئے وہاں سے جانے، اور آتے ہی شاہ صاحب کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کتنا بڑا کام کیا، پورے قرآن کو شاعری میں، جس کو شاعر اسلام کہا، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی ساری شاعری کو عربی میں روایت اقبال، جب آدمی دل پر کسی چیز کو لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش چاہتا ہے میں اس کی طرف ایک، پر آدمی خود مستقل نہیں، میں تو ہوں ہی، وہ جو ہے نا والعاجز من اتبع نفسه هواها، بہت پرلے درجے کا بیوقوف ہے وہ جو اپنے آپ کو حوالے کر دے اپنی خواہشات کے، اور تمنا علی اللہ، ہم تو ہیں، جس کو یہ خیال ہو جاتا ہے اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا۔ الکیس من دان نفسہ ہوا، جو عمل میں، اور اس وقت پوری دنیا میں ہر چیز کی آپ کو مشین ملے گی، ہر چیز مشینوں سے مشین۔ انسان کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان تو یہ خود خدا کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور یہ مشین ہے عملوں کی، جیسے پلاسٹک، جیسے کہیں کپڑا بنتا ہے، کہیں جوتا بنتا ہے، کہیں چشمہ بنتا ہے، کہیں گھڑیاں بنتی ہے، اس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں یہ سب اعمال کی، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا کا، اس سے عمل تیار ہوتے ہیں، اور عمل دو میں سے ایک، یا اچھے یا برے۔ آپ کسی کو کتنا ہی اچھا کہو اور آپ کسی کو کتنا ہی برا کہو، آپ کے کہنے سے نہ وہ برا نہ یہ اچھا، جس کو اللہ کہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، پوری مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے پاس ایمان اور اعمال کی پونجی ہے۔ اور اعمال کا مطلب حکموں والی زندگی، کھانے میں، کمانے میں، شادی میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں، تو پھر وہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا۔ اللہ نے ہم کو کام کیا ہے، اس لیے دوستو اس کو کوئی رسم نہیں بنانی، بلکہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی تھی کہ جیسے لیمو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کھٹا ہوتا تھا لیمو سے، کتنے طوفان، کتنے زلزلے، کتنی جنگیں دنیا میں کیا کیا ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ بہت اس کے ساتھ فرماتے تھے
حضور والے اعمال میں آج بھی غلط یقین کے صحیح یقین سے، غلط زندگیوں کے صحیح زندگیوں سے، غلط رخ کے صحیح رخ سے بدلنے کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو آپ کے زمانے میں تھی۔ جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، ہاں یہ جتنے ہمارے ہم کہتے نا ہمارے دعوت سب حضور کے، آپ نے خود ایک ایک کی ملاقات بھی کی ہے، آپ مجموعوں میں بھی گئے ہیں، آپ بازاروں میں بھی گئے ہیں، آپ ان کے مشرکین کے قصوں میں بھی گئے ہیں، خیف بھی گئے، وہ سب وہ ساری جمع کر کے ہم کو دی، ہم کو اس کی تاثیر آج بھی وہی۔ اس لیے اس کو رسم نہیں بنانا ہے، بلکہ اس کو اپنا کام بنانا ہے، اور اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو جب پیچھے کریں گے، جیسے روزے میں دن بھر کھاتے نہیں پیتے نہیں، اللہ کو کتنا پیارا، اس کے منہ کی بو سے کہ مشک سے زیادہ، مشک سے بھی زیادہ، اور سارے روزوں سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں سے دلواتے ہیں۔ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، انا اجزی بھی، میں بدلہ دوں گا، اور ایک روایت میں انا اجزا بھی، بدلے میں روزے دار کو میں ملوں گا۔ اس نے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کیوں نہیں ہے، بہت ان کی، ہمارا یہ مجمع تو ماشاءاللہ کتنی بار سن چکا ہوگا، پڑھ چکا ہوگا، یہ سوچ کر کہ یہ تو میں جانتا ہی ہوں، یہ تو میں نے سنا ہی ہے، یہ تو میرے یاد ہے، نہیں، یہ دیکھیں میری زندگی میں کتنا ہے۔ اس لیے دوستوں، اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی ترغیب دے، اور یہ اللہ کے ہاں اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے اگر نبی کی بات نہیں مانتا ہے تو اللہ نے پرواہ نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، لیکن بیٹے نے جب کہا کہ میرا بیٹا کہ نا انہ لیس من اہلی، وہ آپ کا نہیں ہے، عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا ٹھیک ہے۔ اسی لیے بڑا خاندان اور بڑی برادری اور بڑے باپ کے بیٹے اور چنی اور چنا، یہ کچھ نہیں، بندے ہیں اللہ کے، کونوا عباد اللہ اخوانا، بندے اللہ کے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اسی میں نے اس لیے میں نے کہا تھا کہ تین بنیادیں ہیں، یعنی